Good evening, sir. I'm Aniruddha Borkar, and I'm a firm believer in science. I'm a student, and I'm an atheist. And my study of science has taught me that there's no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist, and religion is nothing more than a medieval hangover. Religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of science, any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं, पूछ सकते हैं। आपका 2 सवाल हो चुका है। एक only one. नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है, वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाद में आपका सवाल मटीरियल इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं आप। मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। मैं सब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है। नहीं, मेरी हिंदी में जानता हूँ अच्छी नहीं। अच्छा, मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूं। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी आती, चलेगा। दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूं, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूं, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूं, लेकिन मैं साइंस में मानता हूं, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे, और आप ये जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा। मैं सर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं। आपने ये कहा कि साइंस खुदा को नहीं मानता है, ना साबित, साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूं। लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉल्ड एज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये जरूरी है कि मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट जरूरी फर्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है, आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है। अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है, भले अमेरिका मटेरियल। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है, वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं। क्या दिस इज सो मेनी बिलियन ऑफ ईयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट
اکثر عام طور پہ مٹیریل ایویڈنس ہے لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ If I could add something to this, Yeah. this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. میں صاحب اچھا سوال ہے, اہم سوال ہے کہ سائنس ڈائنامک ہے, مطلب ڈائنامک بڑھتے جا رہا ہے, Evolving every day. اٹس ایوالونگ ایوری ڈے. اور مذہب اسٹیٹک ہے, مطلب ایک دم رکا ہوا ہے. میں سائنس کو چیلنج کر سکتا ہوں, مذہب کو نہیں کر سکتا ہوں. سائنس بڑھتے جا رہا ہے, ترقی کرتا ہے, مذہب ترقی نہیں کر رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں جو کہہ رہے بالکل صحیح ہے. یو کی ناٹ چیلنج ادر, لیکن اسلام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کھڑے ادھر, آپ کا یہاں وجود, آپ کا مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چیلنج کرو. اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو. انہوں نے کہا, انہوں نے پوچھا, اللہ نے فرمایا کل ان سے کہو, مطلب سوال جواب کا سیشن. کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. سورج کے بارے میں جواب ہے یہ. لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں, سورہ بقرہ سورہ 219. جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں یعنی الکوہل, شراب, کہو اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی, برائی اچھائی سے زیادہ ہے. جواب آ گیا. اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا, آج بھی کرتے رہیں گے. جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ, ریلیجن اسٹیٹک. کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں, جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئے, سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ. اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے, اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں, لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ چیزیں مثال کے طور پہ خدا ایک ہے, وہ حق ہی رہے گا, کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے, کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا, پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہے. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں, اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. قرآن کی آیت ہے. ابھی ہم ان کو دہراتے ہیں. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا, یہ بالکل پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی, بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے معنی کئی معنی ہیں, الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا, دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ, چپکنا, کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹینس, جوک, لیچ لائک سبسٹینس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے, بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے گئے پروفیسر کیت مور کے پاس, جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو. ان کے پاس جب ترجمہ لے کے گئے کافی آئے تو کہ بولے 80%. اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی 100% صحیح ہے. کہ اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا, لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے. یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے کہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز تھی یہ آیت سے انسان میں الگ کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا, القا سے لیچ لائک سبسٹینس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان ایمبریولوجی کے اسٹیج, ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے, میڈیسن کا سبجیکٹ ہے,
مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنے ماں کے کوکھ میں جو مرحلے رہتے ہیں دا اسٹیجز آف ہیومن ڈیولپمنٹ ان دا مدرز وomb از کالڈ ایمبریولوجی. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ ہاتھ میں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجی کے اسٹیجز وہ لیچ جیسا لگتا ہے. تو کیا کیا اس نے مائکروسکوپ میں پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا انیشلی وہ چھوٹا رہتا ہے. یو کانٹ سی وتھ نیکڈ آئی. آپ کے ننگے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیئر کیا لیچ لائک سبسٹنس سے جوک کے فوٹوگراف سے لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیئر کیا اور وہ چونک گیا. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا پتا لگتا ہے کہ قرآن کیا ہے. ٹھیک خون کا لوترا پہلے لوگ یقین کرتے پھر بولتے تو غلط ہے خون کا لوترا تو ہے نہیں قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوترا اس کی مانی نہیں تھی مانی تھی لیچ لائک سبسٹنس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے. کلنگنگ ورک بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ بلڈ سکر.